اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج گفتگو کرنا چاہیں گے ملی غیرت اور حمیت کے ریفرنس سے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے وہ ملت، وہ امت جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس صاحب قرآن ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ تذلیل اس کی ہے، اغیار کی ہیبت اس پر طاری ہے، خوفزدہ معاشرہ، خوفزدہ لوگ، بکھرے ہوئے لوگ، غیرت نام کی، حمیت نام کی کوئی چیز اب ایگزسٹ نہیں کرتی۔ کبھی خیال بھی شاید لوگوں کو اب نہیں آتا کہ دنیا میں ہماری اب کوئی توقیر و عزت نہیں ہے۔ کیا اسی طرح وقت گزار کے ہم چلے جائیں گے؟ اپنی آنے والی نسلوں کو یہی کم آئے گی اور یہی خوف اور ذلت کی فضا دے کر جائیں گے، یہ ماحول دے کر جائیں گے؟ کبھی سوچا اس بات کو یا خیال آیا؟ مجھے بڑی سوچ آتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، اندر ہی اندر جو ہے نا میں روتا رہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میری آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں، مگر میرے اندر آنسو بہتے رہتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جن سے نام سے یہ کائنات آج عزت پا گئی، معاشرے عزت پا گئے، ہم ان کے نام لیوا، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں۔ کسی بھی فورم پہ ہماری کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی آپ سے رائے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر رائے دیں تو اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی سوچا، کبھی گریبانوں میں جھانکا کہ ہماری اتنی تذلیل کیوں ہو رہی ہے دنیا میں؟ اگر ہم نہ سوچیں گے، احساس زیاں ہمیں نہ ہوگا، تو کیا ہم اس کی ریمیڈی کر پائیں گے؟ اس ذلت کو عزت میں تبدیل کر پائیں گے؟ کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ غور طلب باتیں ہیں، یہ درد سے وابستہ باتیں ہیں۔ اور جیسا کہ بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کا ایک قول ہے نا، شعر ہے آپ کا، وہ اس کی مصداق ہے۔ مجھے تو جو میری کیفیت ہے کہ اندروں اندر واگدا پانی درد حیاتی دا، سرخ گلاباں دے موسم پھلاں دے رنگ کالے۔ ہمارے نصیب میں پھول تھے مگر وہ کالے ہو گئے مرجھا کر۔ کیوں؟ ہم نے کبھی ایسا سے زیاں پیدا نہیں ہوا، یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مقام کہاں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو میں اس کو، اس درد کی ابتدا جو ہے نا، وہ علامہ کے ایک شعر سے کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے معاملے کا۔ ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، ہے دونوں کی پرواز اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ ہم تو شاہین بچے تھے، دنیا کو درس دینے والے، لیڈ کرنے والے، مگر ہم کرگس کا روپ دھار چکے ہیں، گدھ بن گئے۔ کبھی سوچا آپ نے جس طرح شاہین کی بہت باریک اور بڑی بینا نظر ہوتی ہے، بہت دور سے اپنی خوراک کو دیکھتا ہے، ایسی بینا اور باریک نظر گدھ کو بھی نصیب ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے اور خود مار کر کھاتا ہے، اور گدھ مردار کو دیکھتا ہے اور مردار کو کھاتا ہے۔ کیا ہم
اب مردار کو کھانے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم محنت کے خوگر ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ مجھے کون پال رہا ہے؟ میرا نظام زندگی کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کبھی اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم سارے کے سارے کرگس بن گئے ہیں، مردار کھانے والے. مردار کھانا کیا ہوتا ہے؟ جو کسی اور کا حق ہوتا ہے، کسی اور نے کمایا ہوتا ہے، کسی اور نے بچایا ہوتا ہے. ہم اپنا شکار کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو ہم کس پہ پل رہے ہیں؟ بھیک پر. کبھی کسی معاشرے میں آپ نے دیکھا کسی بھکاری کو عزت و توقیر ملی ہو؟ آپ بھکاری کی کتنی عزت و توقیر کرتے ہیں کہ گاڑی میں اگر ہوں تو اس کا شیشہ بھی نیچے نہیں گراتے، اور چل چل ایسے کر کے تضحیک کے طور پہ اس کو دھتکارتے ہیں. تو جب آپ من حیث القوم بھکاری ہوں گے تو قوموں کے معاشرے میں، قوموں کی انجمن میں آپ کے ساتھ بھی تو وہی سلوک ہوگا جو آپ بھکاری کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت میں بھیک مانگنے والوں کے چہرے غاروں کی مانند ہوں گے. بڑے بڑے ادارے قائم ہو گئے، بھیک کے ادارے، نام ان کا جو مرضی رکھ لیں آپ، وہ بھیک پہ پل رہے ہیں. تو جو آپ کو بھیک دے رہے ہیں، جن سے آپ بھیک لے رہے ہیں، وہ آپ کی رائے کا احترام کریں گے؟ آپ کی ضرورتوں کا احترام کریں گے؟ آپ کے جذبات کا احترام کریں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو بھیک سے ہم کیسے نکلیں گے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم فرما دی کہ دکھایا اپنا پیٹ کھول کر کہ دیکھو میرے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، باقیوں نے ایک ایک باندھ رکھا تھا. کیوں دی یہ مثال؟ کہ غیرت کی قیمت پر رزق حاصل مت کرو. حمیت اور غیرت زیادہ قیمتی ہے اس رزق سے جس سے آپ ڈرائنگ روم سے جاتے ہیں، بڑھیا بڑھیا گاڑیوں میں چلتے پھرتے ہیں، لمبی چوڑی دعوتیں کرتے ہیں. کیا غیرت کا تقاضا ہے؟ کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ہمیں شرم آتی ہے یا ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے کہ یار ہم تو بھکاری ہیں، بھکاری کو تو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا. اگر جو یہ چاہے کہ یہ ملت، یہ امت باغیرت ہو جائے، باہمیت ہو جائے، دنیا میں اس کا وقار ہو جائے، اسے پھر یہ پیغام دینا پڑے گا، معاشرے کو بدلنا پڑے گا، فضول خرچیاں چھوڑنی پڑیں گی، اور غیرت کے ایسے احساس کے اندر سادگی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. ہر قیمت پہ وہ جو فضول خرچی اور اسراف ہے اس کے طریقوں کو ترک کرنا پڑے گا تاکہ یہ قوم بھیک سے نکل جائے. آج آپ دیکھ لیں، جو مرضی آپ پہ روب ڈال کے چلا جاتا ہے، جو مرضی آپ کو ڈکٹیٹ کرا جاتا ہے. کیوں ہے ایسا؟ وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں. وہ پرانی مثال ہے، منہ کھائے آنکھ لے جائے. آپ کی آپ شرمندہ رہتی ہے، آپ کی آنکھ. اور اگر آپ کسی کا نہ کھائیں، اپنی محنت، اپنی جد و جہد، اپنی زمین، اپنے کھیت، اپنے کھلیان، تو کوئی آپ کو کسی کے آگے آنکھ نیچی نہیں کرنی پڑے گی. مجھے جیلم میں ایک ہمارے ہاں مجید ملنگ ہوا کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ انسان تھے. میرا بچپن ان کے ساتھ کچھ گزرا تو وہ کسی کے گھر سے چائے کا کپ بھی نہیں پیتے تھے، یہاں تک کہ پانی بھی سڑک پہ لگے کسی نلکے سے پیتے تھے. اگر کسی تقریب میں ان کا جانا ہوتا، شادی بیاہ میں، آخر لوگوں سے ان کا تعلق تھا، واسطہ تھا، آنا جانا تھا، تو وہ جیب میں اپنا سلوکہ ہوتا تھا ان کا، جو ویسٹ کوٹ کو اس زمانے میں وہ سلوکہ کہتے تھے،
اس میں ایک روٹی اور ایک آدھا پیاز رکھ کے لے جاتے تھے. اس محفل میں انہوں نے وہ پیاز سے روٹی کھانی اور نلکے کا پانی پینا. میں نے ایک دن پوچھا کہ مولانا عبد المجید ان کو کہتے تھے کہ مولانا اتنی سختی کیوں؟ انہوں نے کہا بیٹا اس لیے کہ اگر میں کسی کا کھا لوں گا تو میری بے باکی ختم ہو جائے گی، میں سچ کہنے سے رک جاؤں گا، میرے لیے حق بات کہنا پاسبل نہ رہے گا. کتنا بڑا پیغام ہے جو ایسے عظیم لوگوں نے ہمیں دیا. اور ہم سارے آج مختلف ناموں سے دوسرے ممالک کی صدقات، خیرات، زکوٰۃ سارا کچھ ہی کھا رہے ہیں، بلکہ کھا کر دندنا رہے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں شرم نہیں آتی، حالانکہ بڑے واضح پیغامات ہیں. ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص بہت نیک ہے، روز روزہ رکھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے. تو میرے آقا نے کیا کہا؟ کھاتا کہاں سے؟ میری سرکار نے فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھائی ہے وہ دیتا ہے. تو سرکار نے فرمایا نیک وہ ہے، نیک وہ ہے جو یہ عبادات کر رہا ہے، یہ نیک نہیں ہے. تو جو آپ یہ خدمت کر رہے ہیں نا باہر کے پیسوں پہ لوگوں کی، آپ نیک نہیں ہیں. جو پیسے بھیج رہے ہیں وہ نیک ہیں. ان کی نیکی اپنے کھاتے میں مت ڈالیں، اپنے زور و بازو سے خرچ کریں، اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کی آنکھ کسی کے سامنے جھکے نہ، آپ کی غیرت اور حمیت برقرار رہے. علامہ نے خوب کہا تھا مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج. مانگنے والا گدھا ہے صدقہ مانگے یا خراج، میر و سلطان سب گدھا. گدھا گری سے بڑی کوئی لعنت ہے، کوئی تانا ہے؟ ہم کیسے نکل سکتے ہیں اس سے؟ اس کو ہمیں سوچنا ہے اور سمجھنا ہے. اس سے ہمیں نکلنا ہے. ہمیں اپنی عزت واپس لینی ہے دنیا سے. انسانوں کی اس انجمن میں، قوموں کی اس انجمن میں ہم نے اپنی توقیر کو حاصل کرنا ہے. اور وہ تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم بھیک چھوڑ دیں، اپنے حکمرانوں کو پیغام دیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے، ایک دن کھا لیں گے، ایک دن بھوکے رہیں گے، پیدل چلیں گے، گاڑی پہ نہیں بیٹھیں گے، چھوٹے گھروں میں رہ لیں گے، مگر ہم بھیک پہ نہیں پلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے ہیں، ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. میانہ روی کیا ہے؟ کہ اپنے روز مرہ کے معمولات کے اخراجات کو کنٹرول کر لو. آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص صرف 10 روپے کی بھی سیونگ روز کی کرتا ہے تو 300 روپیہ مہینہ بنتا ہے، 3600 روپیہ سال بنتا ہے. اگر آپ لوگ اپنے اخراجات کو کرٹیل کریں، زندگی کو سادہ کریں، جو آسان بھی ہوگی، باعزت بھی ہوگی، با اطمینان بھی ہوگی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حالات میں تبدیلی آنی نہ شروع ہو جائے. ہر چیز کا استعمال ہم جو بھی انرجیز ہیں ہمارے ملک میں، بجلی ہو، ٹیلی فون ہو، گیس ہو، موبائل فون ہو، اور بھی جو کچھ انرجیز ہیں، ہم ان سب کو مس یوز کرتے ہیں. آپ دنیا میں باہر جائیے اور دیکھیے کہ بجلی کا استعمال لوگ کیسے کرتے ہیں. یہ اتنا بڑا ملک ہے چائنا، دنیا کی سب سے بڑی آبادی،
اور اس وقت شاید دنیا میں سب سے امیر ملک، ان کے ہاں دکانوں پہ ایک بلب ہوتا ہے، وہ بجلی بچاتے ہیں، اس کو فروخت کرتے ہیں۔ وہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، اور ہم جو کھانا کھاتے ہیں، ان کے 5 آدمی کا کھانا ہم ایک دن میں کھاتے ہیں۔ اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا اسراف کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ پہ جو کھانا استعمال ہوتا ہے 60% بچ جاتا ہے، اور 20-25% پلیٹوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ان کاموں کی وجہ سے ہم مقروض ہیں، ہمیں بھیک لینی پڑ رہی ہے۔ ہمیں سادگی کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم سادگی اختیار نہیں کریں گے اور بچت کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ہماری ذلت بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس چیز کو قرآن حکیم کیا کہتا ہے کہ نہ ہاتھ کو گردن سے ہی باندھ لے اور نہ اتنا کھلا چھوڑ دے کہ کل کو تو بھیک مانگتا پھرے۔ یعنی کہ بالکل کنجوس بھی نہ ہو جا اور اتنا اسراف بھی نہ کر کہ تیرے پاس بچے ہی کچھ نہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ جو ہے وہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 حصہ دے اور 3 حصے اپنے پاس رکھ، کل اولاد کو بھیک مانگنے کے لیے نہ چھوڑ دینا۔ تو بچت کی ترغیب آپ کو قرآن دے رہا ہے، صاحب قرآن دے رہا ہے کہ آپ بچت کریں، سیونگ کریں، تاکہ بھیک پہ مت جائیں۔ بھیک میں بے عزتی ہے، ذلت ہے، خواری ہے، شرمندگی ہے۔ آپ اپنے کسی طریقے اور فیصلے کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہے، جب اس انداز میں آپ سوچیں گے نا کہ سادگی کو اس انداز میں اپنانا ہے کہ آپ کو ہر قیمت پہ قرض سے نکلنا ہے، ذاتی حیثیت میں بھی۔ ہمارا معاشرہ بے پناہ قرضوں میں لپٹا ہوا ہے، حکومت اپنی جگہ اور لوگ اپنی جگہ۔ میں بینک میں رہا ہوں، میں نے 25 سال بینک کی نوکری کی ہے، تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ کس طرح مقروض ہیں، اور ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ مقروض کی عزت نہیں ہوتی معاشروں میں، کبھی توقیر نہیں پا سکتا، اور بہت آسانی سے آپ اس سے نکل سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک کو پرہیزگاری کہا اور ایک کو نیکوکاری کہا۔ آپ اس کو ایسے کہہ لیں کہ کچھ کام آپ کو نئے کرنے ہیں اور کچھ کام جو آپ غلط کرتے ہیں ان کو ترک کرنا ہے، وہ پرہیزگاری کے زمرے میں آ جائیں گے، اور جو نئے کام آپ سیکھیں گے اور کریں گے وہ نیکوکاری کے زمرے میں آ جائیں گے۔ ہر شخص یہ سوچے کہ میں نے پاکستان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا ہے۔ پاکستان نے مجھے عزت دی ہے، توقیر دی ہے، میرا وطن ہے، میرا سب کچھ ہے۔ تو کیا دیا ہم لوگوں نے اس کو؟ ہر وقت لینے کے چکر میں رہتے ہیں۔ کیا قوموں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی قوم کائنات میں ایسی ہے جو بغیر قربانی کے پروان چڑھی ہو، بغیر سیکریفائس کیے زندہ رہی ہو؟ قوموں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کے قومیں بنتی ہیں اور عزت و توقیر پاتی ہیں۔ کم سے کم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی قربانی دے دیں، اسراف مت کریں۔ جو کام آپ ناک کے لیے کرتے ہیں وہ ناک کے لیے کام مت کریں۔ یہ ارادہ کر لیں، یہ سوچ لیں کہ پاکستان کو میری وجہ سے قرضہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود اپنی زندگی میں سیلف سفیشینٹ ہو جائیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دیہات میں بھی جاتا رہتا ہوں، بہت سے لوگوں کا میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جن مستورات میں جو بیوہ ہو گئیں یا کسی اور وجہ سے ان کو ایک دقت کے حالات دیکھنے پڑے، انہوں نے بکریاں پال کر، 2 بکریاں لے لی، مرغیاں پال کر، انڈے بیچ کر بچوں کو تعلیم دلوا دی، قرض کا بوجھ نہیں اٹھایا، بھیک نہیں مانگی۔ تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ ابھی یہ قریب میں بنگلہ دیش ہے، انہوں نے ایک سسٹم ایڈاپٹ کیا کہ جس کا جیسا بھی گھر ہے وہ اپنی سبزیاں خود اگائے،
وہاں پہ لوگوں نے یہ کیا، یہ جو پرانے ٹائر ہوتے ہیں یہ لے لیے، ان میں مٹی بھر دی اور ان میں سبزیاں لگا لی چھتوں پر۔ جو 200 روپے روز آپ سبزی کے بازار میں دیتے ہیں، وہ 200 روپے آپ کے بچ گئے 6000 روپیہ مہینہ۔ مرغیاں پال لی اگر ایسی جگہ ہے کہ پال سکتے ہیں، فلیٹ کی ٹائپ کے اگر رہائش نہیں ہے، تو آپ کے انڈے بھی بچ گئے، کہ ہر گھر میں انڈا ناشتے میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی بلڈ پریشر والا نہ استعمال کرے تو بچے تو کرتے ہی ہیں، وہ آپ کا 100 روپیہ روز کا خرچہ بچ گیا۔ یعنی کہ دو سمتیں، ایک طرف بچت، ایک طرف آمدن۔ یہ سادگی آپ اختیار کر سکتے ہیں، مرغیاں پال سکتے ہیں۔ اگر گاؤں میں لوگ رہتے ہیں ایک ایک بکری پال سکتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس بکری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں تو معاشرے میں کم سے کم اتنے لوگ ہر جگہ موجود ہیں کہ ایک بکری تو لے کے دے ہی سکتے ہیں۔ کسی خاتون کو ایک مشین تو لے کے دے ہی سکتے ہیں، وہ کپڑے سی لے گی۔ یہ جب تک کہ ہماری غیرت نہیں جاگے گی اور ہماری حمیت بیدار نہیں ہوگی، یہ سوچ ہمیں نہیں آئے گی۔ یہ ہمیں سوچ کو بدلنا ہے کہ ایک طرف اخراجات کو روکنا ہے، دوسری طرف آمدن کو بڑھانا ہے۔ ایک مشن بنائیں اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، کہ کوئی بندہ فارغ نہ رہے۔ دنیا میں کوئی کاروبار، کوئی کھوکھا لگانا، کوئی چھابڑی لگانا، کوئی پھیری پننا، کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب ہے مانگنا اور چوری کرنا۔ لوگوں کو ترغیب دیں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے منت سماجت کریں کہ یار اللہ کا واسطہ ہے کوئی کام کرو۔ لوگوں کو کام کی ترغیب دیں اور اپنے سے یہ وعدہ کریں، اپنے سے یہ ارادہ کریں کہ آپ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ اور سب کو معلوم ہے کہ ہم فضول خرچی کہاں سے کرتے ہیں۔ ناشتے سے شروع ہوتے ہیں فضول خرچی کرنا۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ ڈشیں بناتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا کہ میرے آقا نے ایک دن میں 2 طرح کا کھانا کھایا ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا کیا، دعوت کی، اور جب دسترخوان پہ وہ آ کر بیٹھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور بے تحاشا روئے۔ عمر فاروق پریشان ہوئے کہ اے سلیمان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کھانا شروع کرو۔ نے کہا عمر تو نے اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ تیرے دسترخوان پہ ایک سے زیادہ قسم کا کھانا موجود ہے۔ وہ اتنے کانشس لوگ تھے۔ ہم اس کو عزت و توقیر سمجھ رہے ہیں، ہم بڑا پن سمجھ رہے ہیں کہ میرے ہاں 4 ڈشیں دوپہر کو بنتی ہیں اور جو فریج کے پیٹ میں جاتی ہیں۔ تو کھانے میں سادگی اختیار کریں۔ ہر بندے نے میٹھے کو سنت کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے۔ ارے بھائی وہاں تو کھجور ہوتی تھی، وہ تو ہوتی میٹھی تھی۔ تم میں آج کتنی بیماریاں، بلڈ پریشر، شوگر بڑھتا چلا جا رہا ہے، وزن تمہارا بڑھ رہا ہے، میٹھے ضرور بناتے ہو۔ ارے بھائی عید بقرعید پہ بنا لیا کرو، اس کو ترک کرو۔ یہ اسراف میں آتا ہے، یہ ضرورت نہیں ہے جسم کی۔ پھل آپ تھوڑا بہت کھا لیں، وہ تمام مٹھاس موجود ہیں۔ یہ جو زیادہ اہتمام ہے نا کھانے کا، براہ کرم اس کو چھوڑو، کیونکہ جتنا آپ لوگ پھنسے رہیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اس میں پھنسی رہیں گی، نہ وہ دین کا علم پورا حاصل کر سکیں گی، نہ کچھ اور اچھی باتیں سیکھ پائیں گی۔ وہ کچن کی نظر ہی ہو جاتی ہیں، اور اخراجات اس سے کتنے بڑھتے ہیں، کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ اس پہ غور کریں۔ آپ سادگی خوراک میں اور اس کے بعد لباس میں، رہائش میں، سواری میں، شادی بیاہ میں خاص کر اس کو اختیار کریں، اس سوچ کے ساتھ اختیار کریں کہ مجھے ملک کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا ہے، مجھے اپنے وطن کو اور اپنی ملت کے لوگوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو
بھیک سے بچانا ہے۔ باخدا اگر آپ لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا اور زندگی کے روز مرہ کے معمول کو سادگی کی طرف لے گئے اور آمدن بڑھانے کے ذرائع خواتین و حضرات سب نے شروع کر دیے، تو شاید سال بھی نہیں گزرے گا کہ ہم بھیک کے عذاب سے نکل جائیں گے۔ جو بھیک کا عذاب ہم برداشت کرتے ہیں نا، اس سے نکل جائیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو جو ایک خط لکھا تھا نا، تو شعر کہاں سے شروع کیا تھا؟ جو شعر تھا ان کا وہ ہمارے لیے پیغام تھا۔ علامہ کے سارے شعر ملت اور امت کے لیے پیغام کے درجے میں ہیں۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ جو لوگ چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، جو لوگ غلام سواری پہ ہوتا تھا خود پیدل ہوتے تھے، جو فاقے کرتے تھے، جو دو پتھر باندھتے تھے، انہوں نے غریبی میں نام پیدا کیا۔ نام اس میں نہیں ہوتا کہ آپ بہت خوبصورت اپنا دارالخلافہ بنا لیں، بہت خوبصورت گاڑیوں سے جو وفود آتے ہیں ان کا استقبال کریں۔ اس میں نام نہیں ہوتا۔ نام غیرت میں ہوتا ہے، نام حمیت میں ہوتا ہے، نام احساس میں ہوتا ہے، نام آسودگی میں ہوتا ہے، نام خود کفالت میں ہوتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ بہترین زمین، بہترین کھیت، بہترین لوگ، صحت مند، طاقتور، باجرت، ہنرمند، بہترین پہاڑ، بہترین منرل، سارا کچھ ہے ہمارے پاس، صرف ہم سے احساس کھو گیا۔ آپ اپنی سوچ کو اجتماعی شکل دے دیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کا دکھ آپ محسوس کریں۔ اگر آپ نے اس کے دکھ کو محسوس کر لیا تو یہ پاکستان پھر قلعہ بن جائے گا۔ آج یہ قلعہ، اس میں شگاف پڑے ہوئے ہیں، نفرتوں کے شگاف، فساد کے شگاف، غصے کے شگاف، اناد کے شگاف، فرقہ پرستی کے شگاف، لسانیت کے شگاف۔ یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا، یہ طے کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں عزت سے قوموں کی زندگی مجلس میں رہنا ہے، قوموں کی انجمن میں ہمیں باعزت کھڑا ہونا ہے، آنکھیں جھکا کے بے حیاؤں کی طرح کھڑا نہیں ہونا۔ یہ بہت ضروری باتیں ہیں جو ہم کھو چکے ہیں، اور کوئی شخص ہمارے ہاں درد سے یہ بات کرتا بھی نہیں۔ کتنے دکھ کی بات۔ پاکستانیوں کو کم سے کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ بھیک سے ہم بچ سکتے ہیں، بھلے ہمیں ٹاٹ پہننا پڑے۔ ذلت سے بڑا کوئی عذاب نہیں۔ تو اس عذاب سے آپ نکل سکتے ہیں بچت کر کے، کم خرچ کر کے، اور انداز اپنا کر کچھ کمانے کے، کچھ حاصل کرنے کے۔ ہر آدمی اپنے اوپر یہ فرض کر لے کہ آج کے بعد اپنی غیرت اور حمیت کو قائم رکھنے کے لیے میں نے بچت بھی کرنی ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ ارننگ ضرور پیدا کرنی ہے۔ باخدا جب آپ لوگ اس پہ سوچنا شروع کریں گے، اللہ آپ کی مدد کے لیے تیار کھڑا ہوا ہوگا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ جیسا تم گمان کرتے ہو میں ویسا کر دیتا ہوں۔ آپ اچھا گمان شروع کریں، اللہ اچھا کر دے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو سمجھ لیں اور اپنی غیرت کو جاگ جائیں اور بے حسی کے عذاب سے نکل جائیں، اور احساس ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کو، مسلمانوں کو عزت و توقیر لوٹانی ہے۔